بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شوہر تھا اور اس کی ایک بیوی تھی۔ تو جب شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کیا کرتی تھی کہ ہر دن شوہر کے قبر پر جا کر جوتے مارا کرتی تھی۔ ہر دن شوہر کی قبر پر جا کر بیوی جوتے مارتی۔ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ آخر ایک بیوی ایسا کیسے کر سکتی ہے کہ اپنے شوہر کی قبر پر جوتے مار رہی جا کے، گاؤں والوں سے چھپتے چھپاتے، اور وہ قبر پر جا کے اور اس کو جوتے مار کے آتی ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ تو ایک دن ایسا ہوا کہ گرمی بہت سخت طریقے سے تھی، یہ گھر سے باہر نکلی اور قبرستان پہنچی۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو آپ کو کچھ تھکان محسوس ہوئی، تو وہی قبرستان جب راستے میں پڑا تو اس کا ایک درخت تھا، تو سوچا کہ اس درخت کے سائے میں آرام کر لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے، آرام کرنے لگے، اور یہ جو عورت تھی یہ اپنے شوہر کی قبر پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی قبر پر جوتے مارنا شروع کر دیے۔ جب یہ جوتے مارنے لگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں آواز آئی۔ جب آپ نے دیکھا تو ایک عورت قبر پر جوتے مار رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر کے قریب گئے اور اس خاتون سے کہنے لگے کہ اے خاتون، تو ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ یہ قبر ہے اور تو قبر کے اوپر جوتے مار رہی ہے؟ اس خاتون نے روتے ہوئے کہا، یہ میرے شوہر کی قبر ہے، آپ کون ہیں جو آپ منع کر رہے ہیں؟ میری مرضی ہے، میں کچھ بھی کروں، میں جوتے ماروں یا نہ ماروں، آپ سے کوئی مطلب؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت، میں یہاں پر روز آتی ہوں اور روز جوتے مار کے جاتی ہوں، بات ہی کچھ ایسی ہے حضرت، معاملہ ہی کچھ ایسا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ اگر پوری بات بتائے گی تو سمجھ میں آئے گی۔ وہ کہتی، حضرت 3 جگہوں پر میں نے اس کی باتیں مانی، اور 3 جگہوں پر بات مان کے آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میرے اپنے بھی مجھ سے بات کرنے سے دور ہیں۔ میں راستے سے گزرتی ہوں تو لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہٹ جاؤ، یہ بہت گناہگار عورت ہے، یہ بہت گناہگار خاتون ہے، اس کے پڑوس سے بھی مت گزرنا۔ حضرت میں نے 3 جگہوں پر اس کی بات مانی، اپنے شوہر کی بات 3 جگہوں پر مانی۔ اگر 3 جگہوں پر میں اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی نا، تو آج میرے اپنے مجھ سے دور نہیں ہوتے، میرے خود کی بہن، میرے رشتہ دار، میرے گاؤں والے، میرے پڑوسی مجھ سے دور نہیں ہوتے۔ لیکن کیا ہے، میں نے 3 جگہوں پر اس کا ساتھ دیا جو کہ مجھے ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ وہ 3 جگہ کون سی تھی کہ جس پر تم نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا؟ کہا، حضرت پہلا تو یہ ہے کہ اس نے ایک ایسا گناہ کیا اور اس میں میرا ساتھ اسے ملا۔ میرا شوہر ایک یتیم شخص کا حق کھا گیا، میرے شوہر نے ایک یتیم شخص کا حق مارا، اس کی زمین اپنے نام کر لی، اس کی پراپرٹی اپنے نام کر لی، اور میں نے اس کا ساتھ دیا۔ میں نے پہلے تو اس کو منع کیا، لیکن اس نے کہا کہ اگر نہیں مانو گی تو تمہیں چھوڑ دوں گا، اگر میرا ساتھ نہیں دو گی تو پھر میرے ساتھ تم نہیں رہ سکتی۔ حضرت تو پھر میں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ وہ یتیم لڑکا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ تو میرا ساتھ دیجئے، آپ کے شوہر نے میری زمین، میری پراپرٹی اپنے نام کر لی ہے، اس کے علاوہ، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر وہ میری پراپرٹی، میری زمین چلی جائے گی تو پھر میں بھوکوں مر جاؤں گا۔ حضرت میں نے اس سے اس وقت کہا تھا کہ چلا جا، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں، اور جو میرے شوہر نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، وہ تیری زمین نہیں ہے، وہ تیری پراپرٹی نہیں ہے، وہ میرے شوہر کی ہے۔ وہاں پر میں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ میرا شوہر غلط کر رہا تھا، ایک یتیم کا حق کھا رہا تھا، ایک یتیم کا حق مار رہا تھا، لیکن میں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ حضرت مجھے وہاں پر اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا، وہاں پر مجھے اسے سمجھانا چاہیے تھا، اگر وہ مجھے چھوڑ دیتا تو میں چلی جاتی، لیکن میں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ پھر کیا ہوا حضرت؟ دوسری جگہ اس نے مجھ سے جب یہ بات کہی تھی نا، میرا کلیجہ پھٹ گیا تھا،
میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ ایک شخص اس حد سے بھی گزر سکتا ہے۔ حضرت اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی سالی کے ساتھ نفسانی خواہشات قائم کرنا چاہتا ہوں، تو اپنی بہن کو بلا لے۔ حضرت میں نے اسے منع کیا، لیکن اس نے کہا نہیں تجھے بلانا ہی پڑے گا ورنہ میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ وہاں پر بھی مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں اس سے علیحدگی اختیار کر لیتی، کیونکہ میرا شوہر بہت ہی گناہگار انسان تھا، بہت ہی بیکار انسان تھا۔ اس نے اپنی سالی تک کو نہیں چھوڑا، تو میں نے اپنی بہن کو دھوکے سے بلایا، یعنی اس کی سالی کو دھوکے سے بلایا، اور بلانے کے بعد میں ادھر ادھر چلی گئی، اور میرے شوہر نے اپنی سالی کے ساتھ نفسانی خواہشات قائم کیے۔ میری جو بہن تھی اس نے مجھے جانے کے بعد وہاں سے رابطہ کیا کہ آج کے بعد کبھی بھی میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، اور تو کبھی بھی مجھ سے بات مت کرنا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ اس طریقے سے بلا کے اور تو نے ایسا معاملہ میرے ساتھ کروایا؟ تجھے شرم نہیں آئی؟ تجھے ایک گھڑی تو سوچ لیتی کہ تو کسے بلا رہی ہے اور کیا کروا رہی ہے؟ لیکن وہاں پر میں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ حضرت مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنے شوہر کا وہاں پر ساتھ نہیں دیتی، لیکن میں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ مجھے چھوڑنے کی دھمکی دے رہا تھا، وہ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ لیکن یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے گناہ ہوتے ہیں، ایسے جرم ہوتے ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگی حضرت تیسرا گناہ، تیسرا جرم یہ تھا، تیسری جگہ کا جہاں میں نے ساتھ دیا وہ یہ تھا، اس نے مجھے بول دیا تھا کہ تم اپنے ماں باپ کے حق میں جھوٹ بولنا، کبھی بھی اپنے ماں باپ کے حق میں سچ مت بولنا، جھوٹ بولنا، کیونکہ یہ میرے ماں باپ سے لڑتا رہتا تھا۔ اکثر اس کی لڑائی میرے ماں باپ سے، میرے والدین سے ہوتی رہتی تھی۔ تو ایک دن میرے ماں باپ کو، میرے والدین کو میری ضرورت پڑی اور انہوں نے مدد مانگی، تو اس نے منع کر دیا کہ تم بالکل ہرگز مدد نہیں کر سکتی اپنے والدین کی۔ میرے والدین یہ آس لگائے تھے کہ میری بیٹی، میرے داماد میری مدد کریں گے، میری ہیلپ کریں گے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ وہ 3 جرموں کی وجہ سے آج میرے رشتہ دار، میرے گھر والے، میری بہن مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہے، مجھ سے بات نہیں کرتی ہے۔ میرے اپنے مجھ سے دور ہو گئے، میرے اپنے مجھ سے دور ہو گئے، اور میں نے یہ جو جرم کیے ہیں نا اس کے ساتھ، میں نے جو اس کا ساتھ دیا، یہ تو مر گیا، یہ تو چلا گیا یہاں سے، لیکن ابھی تو میں دنیا میں یہ ذلت جھیل رہی ہوں، لیکن جب میں بھی مر جاؤں گی تو آخرت میں بھی مجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخرت میں مجھے عذاب کی سیڑھیوں سے گزرنا پڑے گا۔ آخرت میں میرے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کا اس ٹائم ساتھ دیا جہاں پر مجھے اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اب یہ تیرا جو شوہر ہے یہ تو چلا گیا، مر گیا، اب تو اسے معاف کر دے، تو اسے معاف کر دے، اور تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، کیونکہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور جو سچی توبہ کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیے۔ تو اس کی سمجھ میں آ گیا، اس نے سب سے پہلے اپنی بہن سے جا کے معافی مانگی، کیونکہ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن حقوق العبد، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک آپ بندے سے خود معافی نہ طلب کریں۔ تو اس نے سب سے پہلے اپنی بہن سے معافی طلب کی، معافی مانگی، اس کے بعد اس نے اپنے شوہر کو بھی معاف کر دیا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے سچی توبہ کر لی۔ تو جو سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، سچے تائب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔